السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید عبدالسبو رضوی بدرک اڑیسہ سے بول رہا ہوں۔ آج میں اپنے قوم کے ان نونہالوں سے مخاطب ہوں جنہوں نے گزشتہ 3 مئی 2026 نیٹ کا امتحان دیا تھا اور آئندہ 21 جون 2026 ری نیٹ کا امتحان دینے والے ہیں۔ پیارے بچوں، مجھے یہ امید ہے کہ آپ لوگ اس وقت ری نیٹ کی امتحان کی تیاری میں مصروف ہوں گے۔ رب قدیر سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توفیل و صدقے آپ لوگوں کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرے۔ 3 مئی کو آپ لوگوں نے نیٹ کا امتحان دیا۔ کچھ دن کے بعد آنسر شیٹ بھی ریلیز ہو گیا۔ آنسر شیٹ دیکھنے کے بعد آپ میں سے بہت بچے یقیناً مطمئن ہوں گے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کا خواب پورا ہوگا اور میڈیکل کالج میں آپ کا داخلہ ہو جائے گا۔ پھر اچانک وہ دن آتا ہے جس دن نیٹ کا امتحان کینسل ہونے کی ڈکلریشن ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا موقع ہے جو کسی بھی طالب علم کے لیے ذہنی صدمہ، مایوسی اور بے چینی کا باعث بن سکتا ہے۔ سالوں کی محنت، جاگتی راتیں اور دن رات کی دعاؤں کے بعد جب اچانک امتحان کینسل ہونے کی خبر ملتی ہے تو دل کا ٹوٹنا ایک فطری عمل ہے۔ خصوصاً ہمارے مسلم بچے اور ان کے والدین کے لیے جو محدود وسائل کے باوجود بڑے خواب آنکھوں میں سجائے اس سفر پر نکلے ہیں۔ یہ وقت کڑی آزمائش سے کم نہیں۔ اس نازک موڑ پر میں اپنے ان پیارے بچوں کو کچھ انتہائی اہم نصیحتیں، فکری رہنمائی اور حوصلہ افزا باتیں کرنے جا رہا ہوں۔ بس میں ان بچوں سے گزارش کروں گا کہ میری ان باتوں کو دھیان سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بحیثیت مسلمان ہمارا پختہ ایمان ہے کہ کائنات کا ہر فیصلہ رب العزت کی حکمت کار فرما ہے۔ بظاہر جو چیزیں ہمیں ایک بڑا نقصان، بظاہر جن چیزوں پر ہمیں ایک بڑا نقصان یا ناکامی نظر آتی ہے، ممکن ہے کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی بڑی خیر، تحفظ یا اس سے بہتر راستہ چھپا رکھا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ میرے بچوں، ہو سکتا ہے کہ اس کینسل میں آپ کی تیاری کی کوئی ایسی کمی پوری ہونی مقصود ہو جو آپ کو بہترین میڈیکل کالج تک پہنچائے۔
یا کسی بڑے سر سے بچانا چاہتا ہو، مایوس ہونے کے بجائے اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر مطمئن کرو۔ آپ یہ مت سوچو کہ اب تک کی پڑھائی، راتوں کا جاگنا اور یاد کیے گئے اسباق ضائع ہو گئے۔ علم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ جو کنسیپٹ بایولوجی، فزکس اور کیمسٹری کے آپ نے مکمل کیے ہو، وہ اب بھی آپ کی ذہن میں محفوظ ہے۔ امتحان کینسل ہوا ہے، آپ کا علم اور آپ کی صلاحیتیں کینسل نہیں ہوئی ہے۔ یاد رکھو، اسلام میں ہر جائز کام کے لیے کی جانے والی محنت پر اجر ملتا ہے۔ آپ کی زندگی کا مقصد ایک اچھا ڈاکٹر بن کر انسانیت کی خدمت کرنا تھا، اور اس نیت سے کی گئی آپ کی محنت کا ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں درج ہو چکا ہے۔ اس وقت غصے، سستی اور مایوسی کی چادر اوڑھنے کے بجائے خود کو دوبارہ منظم کرو، ایک ڈسپلن لائف گزارو۔ ایسے ابھی جو آپ کو تقریباً 1 ماہ سے کچھ زیادہ دن کا وقت ملا ہے، اسے ایک بونس ٹائم سمجھ کر پچھلی تیاری کے درمیان کچھ ایسے ٹاپک، کچھ ایسے کنسیپٹ رہے ہوں گے کہ جہاں آپ کو لگا ہوگا کہ کاش اور وقت مل جاتا۔ بچوں، اب وہ وقت آپ کے پاس ہے۔ ان کمزور پہلوؤں کو اپنی طاقت بناؤ، زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ دینے کی کوشش کرو، اور اپنا تسلسل یعنی کنسسٹنسی کو نہ ٹوٹنے دو۔ اور میں ان تمام والدین سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کو ڈانٹنے، ملامت کرنے اور ان کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کرنے کے بجائے ان کا حوصلہ بنے، اور بچوں کو یہ احساس دلائیں کہ ہم آپ کی محنت سے واقف ہیں۔ آپ کا امتحان کینسل ہوا ہے، آپ کی قابلیت نہیں۔ آپ اپنی محنت جاری رکھو، یقیناً کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ پیارے بچوں، مومن کا سب سے بڑا ہتھیار صبر اور دعا ہے۔ آپ لوگ نماز کی پابندی کرو، اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر ذہنی سکون، استقامت اور مستقبل کی کامیابی کے لیے دعا کرو۔ حالات پر غصہ ہونے، سوشل میڈیا پر منفی بحث میں وقت ضائع کرنے کے بجائے خاموشی سے اپنی محنت پر توجہ دو۔ میرے پیارے بچوں، ڈاکٹر بننا ایک عظیم خواب ہے، اور عظیم خواب کے راستے کبھی بھی آسان نہیں ہوتے۔ امت مسلمہ کو اس وقت ایسے باصلاحیت، ایماندار اور ذہنی طور پر مضبوط ڈاکٹر کی ضرورت ہے، جو نہ صرف میڈیسن کے میدان میں ماہر ہو، بلکہ اخلاقی اور نفسیاتی طور پر بھی اتنے مضبوط ہو کہ کسی بھی طوفان کا سامنا کر سکے۔ یہ موجودہ بحران آپ کے صبر، آپ کی استقامت اور آپ کے ارادوں کا امتحان ہے۔ یاد رکھیے، سونا جتنا آگ میں پنپتا ہے اتنا ہی کندن بنتا ہے۔ اس ٹیمپریری پرابلم سے دل چھوٹا نہ کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور ایک نئے عزم کے ساتھ دوبارہ کھڑے ہو جائیں۔ کامیابی انہی کا استقبال کرتی ہے جو گرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی
پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی۔ بس یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو سرخرو کرے۔ آنے والے 21 جون 2026 میں ہونے والے ری نیٹ کے امتحان میں آپ کامیاب ہوں، کامران ہوں، اور آپ کو اپنا من چاہا میڈیکل کالج MBBS کی ڈگری کے لیے ملے۔ بس بارگاہ خدا بند ہے، یہی دعا ہے۔ آپ ہمیں بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔